اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ باہر سے بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک قرآن انگلش میں پڑھا، اس میں جہاں پہ آیات سجدہ تھیں وہاں سجدہ کا مطلب کہ نشاندہی نہیں تھی، کیا کسی اور زبان میں پڑھنے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو عربک میں جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر وہ آیت سجدہ آپ باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں تو اس پہ سجدہ ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن فقہاء نے فرمایا، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا آپ کو، کہ جو قرآن پاک ہمارے پاس ہوتا ہے، مثلا یہ کتابی شکل میں قرآن پاک ہے، اس میں 4 چیزیں ہیں۔ ایک ہیں الفاظ، دوسرے معانی، تیسرے نقوش، اور چوتھے واقعات، یا جس کو ہم ترجمہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو کچھ لکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے یہ نقوش ہیں۔ یہ نقوش اسی وقت ہوئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تو صحابہ نے یہ لکھا تھا، تو جو بولتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اور جب یہ نقوش اور لفظ آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو اس سے ایک مفہوم آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے میں کہوں الحمدللہ رب العالمین اور پھر اس کو لکھ دوں، تو جو بولا وہ لفظ، جو لکھا وہ نقش، اور جو اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آیا، مفہوم سمجھ میں آیا، وہ ہیں اس کے معانی۔ اور ایک ہوتا ہے پھر اس کا وہ مثال کے طور پہ قرآن عظیم میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، فرعون کے واقعات جو اس زمانے میں ہوئے تھے، ان کا ذکر یہاں پر ہے، وہ واقعات۔ اگر آپ غور کریں وہ واقعات فنا ہو گئے۔ جب انسان الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے، اگلا لفظ پچھلے لفظ کو ختم کر دیتا ہے۔ جو نقوش آپ لکھتے ہیں ان کو آگ لگ سکتی ہے، جل سکتے ہیں، اس لیے بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا، خبروں میں آتا ہے کہ جی کسی شیطان شخص نے قرآن پاک کو آگ لگا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز فنا ہو جاتی ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ تو ان 3 چیزوں پر اللہ کے کلام کا اطلاق نہیں ہوگا، جو واقعات ہوئے، جو نقوش ہیں، جو بولا گیا۔ تو پھر باقی کیا چیز رہی؟ مفہوم، کہ جو مفہوم ہے وہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے۔ جو زبان سے ادا کرتے ہیں اس کو کلام لفظی کہتے ہیں، اور جو اس کا مفہوم ہوتا ہے اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ اور کلام نفسی حقیقتاً یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے اور وہ کبھی فنا نہیں ہوتی۔ نقوش فنا ہو جاتے ہیں، الفاظ فنا ہو جاتے ہیں، واقعات فنا ہو جاتے ہیں، لیکن مفہوم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اب جب یہ بات اگر آپ سمجھ لیں تو آپ یہ دیکھیے کہ عربک سے ایک مفہوم نکل رہا ہے، وہ مفہوم اصل میں اللہ کا کلام ہے، عربک نہیں۔ اسی طریقے سے انگلش میں اگر لکھا ہے تو جو اس سے مفہوم اخذ ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، حقیقتاً انگلش نہیں۔ لہٰذا اب اگر آپ کسی بھی زبان میں قرآن عظیم کو پڑھیں گے، وہ مفہوم تو اس سے ادا ہو رہا ہے، ان الفاظ سے، چاہے وہ انگلش کے ہیں، وہ اردو کے ہیں، وہ فارسی کے ہیں، وہ عربک کے ہیں، اور جب وہ مفہوم اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، گویا کہ لفظوں کے ساتھ مفہوم بھی ڈیلیور کیا جا رہا ہے، تو اس پہ سجدہ تلاوت ہوتا ہے۔ لہٰذا فقہاء نے فرمایا کہ سجدہ تلاوت کیا جائے گا۔ اس لیے کسی بھی زبان میں آپ قرآن عظیم کو پڑھتے ہیں، جیسے اردو میں آپ نے پڑھا، جب آیت سجدہ کو پڑھیں گے تو سجدہ تلاوت ہوگا۔ اگر میرے بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو یوٹیوب پہ ہمارا پروگرام ڈلتا ہے کیو ٹی وی کے وساطت سے، تو وہاں 2-3 دفعہ اس جواب کو سن لیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ کہ بھائی کہتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں بعض اوقات کوئی غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ روڈ کے کنارے کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں پبلک پلیس پہ، اور میوزک وغیرہ بجا کے یا تھوڑا بہت ڈانس کر کے کرتے رہتے ہیں، اور وہ انہوں نے اپنا کچھ ٹوپی یا کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، لوگ اس میں پیسے ڈالتے رہتے ہیں، گویا کہ بھیک مانگنے کا ایک ماڈرن طریقہ۔ تو ایسے غیر مسلم کو ایک مسلمان کا پیسہ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، غیر مسلم کو مطلب اگر کوئی بالکل مر رہا ہے نا غیر مسلم، اس کی جان بچانی ہے، تو پھر تو انسانیت کے ناطے ایک مسلمان کو اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس طریقے سے نہیں۔ یہ تو مطلب اب وہ کرے گا کہ آپ پیسہ جمع کرے گا، جا کے آدھی کی شراب پیے گا، تھوڑا بہت کھائے گا اور خراب چیزوں میں خرچ کرے گا۔ ایسے شخص کو مالی امداد فراہم کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس اپنے مسلمان بھائی کو آپ ضرور دیجئے کہ وہ جو کھائے گا کم از کم کچھ تو اللہ کی فرما برداری کرے گا، تو اس طریقے سے ایسے شخص کو نہ دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، ایک شخص ہے اور وہ اسی خوف کی وجہ سے شادی نہیں کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں الفاظ طلاق ادا کر دوں، تو کیا حکم ہے؟ اور کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ شادی کرے اور نکاح نامے میں کوئی ایسی شرط رکھ دے کہ اگر الفاظ زبان سے طلاق کے الفاظ ادا ہوں تب بھی طلاق نہ ہو؟
تو بھائی جان ایسا تو نہیں ہوگا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں. یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مجبور، بے بس اور لاچار تصور کرتے ہیں. جب ایک انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کبھی کامیاب ہوں گا ہی نہیں تو مینٹلی اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر کوشش کو بھی ترک کر دیتا ہے اور چیز اس پر غالب رہتی ہے. اس کیفیت کو مغلوب کریں. اس کو کر سکتے ہیں آپ. مثلا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے اندر ضبط کی عادت ڈالیں. مثال کے طور پہ گرمی لگی، دل چاہا کہ غصے کا اظہار کروں، اپنے آپ کو روکیں. مکھی نے تنگ کیا، مچھر نے تنگ کیا، بچوں نے شور کر دیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے آپ کو روکنے کی بھرپور روکنے کی کوشش کریں. یعنی اظہار غضب نہ ہو. اور ساتھ ساتھ یہ بس ذہن میں رکھیں کہ اگر میں اللہ کی رضا کی خاطر غصے کو پی جاؤں گا، ظاہر نہ ہونے دوں گا تو مجھے بہت ثواب ملے گا اور درجات کی بلندی کا سامان ہوگا. ایسے کسی انسان پر غصہ آئے تو سامنے سے ہٹ جائیں. اس کے سامنے رہیں گے، بولیں گے. اور جیسے غصہ آئے فوراً تازہ وضو کر لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور تازہ وضو کر لیں. انشاءاللہ یہ کیفیت دبے گی. تو کیفیت کو دبائیں، نہ کہ اس کی وجہ سے شریعت کے معاملات کو بدلنے کی کوشش کریں. شادی ضرور کریں اپنے آپ کو پہلے، لیکن قابو میں اس طرح کر کے کیفیات کو پھر شادی کیجئے. اور ایسی کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی کہ کوئی ایسی کنڈیشن لگا دی جائے کہ انسان الفاظ طلاق ادا کرے اور تب بھی طلاق واقع نہ ہو. ایسا کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی ہے. لہٰذا اس کو تو اپنے ذہن سے فوراً آپ نکال دیجئے. ایک اور یہ پوچھا تھا کہ ایک بھائی نے کہ اگر شوہر کوئی غلطی کرے اور بیوی ناراض ہو جائے اور بات طلاق تک پہنچ جائے، لڑکی چاہتی ہے کورٹ سے خلا لینا، اب شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ عورت سے معافی بھی طلب کر رہا ہے لیکن عورت معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان موجود ہے. دو فرمان ہیں. پہلا یہ کہ نبی کریم نے فرمایا اگر دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہو جائیں تو 3 دن سے زیادہ ان کا ناراض رہنا جائز نہیں ہے. دوسری روایت میں ہے کہ اگر ان میں سے ایک سلام میں پہل کر دیتا ہے اور مطلب یہ کہ اپنی غلطی کی معافی طلب کر لیتا ہے، یعنی رجوع کر لیتا ہے، اور سامنے والا پھر نہیں مانتا تو وبال اس پر ہے. تو ایک تو یہ کہ اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے. فریقین میں جو معاملات سولو نہیں ہوتے ہیں، پرابلمز ختم نہیں ہوتی، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے، صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسرے کو غلط سمجھتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ چلو 5% میں غلط ہوں 95% وہ نہیں، 100% تم غلط ہو میں نہیں. جب کوئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرے گا، ضد میں آ جائے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، ناکوچی ہوگی، تکبر ہوگا، تو پھر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لہذا سب سے پہلا کام ہوتا ہے رجوع کرنا، جو اس شوہر نے کیا ہے. لیکن اب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ معافی وغیرہ مانگی مصنوعی طور پر، یا چلو دل سے بھی پھر وہی غلطی، پھر وہی غلطی، پھر وہی غلطی، پھر وہی غلطی، حتیٰ کہ کئی دفعہ ایسا کہ لڑکی فیڈ اپ ہو گئی اور اس نے پھر گھر والوں نے بھی کہا بھی اب ہم مزید نہیں رہنا چاہتے. اب سائل اگر ہم سے پوچھیں استاد میں تو معافی مانگ رہا ہوں، وہ معافی نہیں کر رہی، تو وہ یہ نہیں بتاتا کہ میں نے پچھلے زندگی میں کتنا اس کو تنگ کیا اور کتنا اس کو فیڈ اپ کر دیا اور کتنی دفعہ اپنی بات کو کہہ کر خود اپنی بات کو جھٹلایا ہے. تو اگر ایسی ہی صورتحال ہے اور اس کی بنیاد پر بچی کے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت آزما لی، یہ داماد ماننے والا نہیں ہے، اس دفعہ بھی مان جائیں گے، پھر وہی حرکتیں کرے گا، مثلا مارنا، بچیوں کو پیٹنا، آگ میں جلانے کی کوشش کرنا، بہت خطرناک معاملات ہوتے ہیں. ایسی صورت میں تو لڑکی کو معاف نہیں کرنا چاہیے. صحیح یہی ہے تاکہ اپنے آپ کو ظلم سے بچائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بات بھی معمولی ہے، یہ جھگڑا چلو ٹائٹ تھا، سخت تھا، لیکن اب شوہر یہ فرسٹ ٹائم زندگی کا ہے کہ وہ معافی طلب کر رہا ہے، تو عورت پر واجب ہے کہ اس کو معاف کرے. اگر نہیں کرے گی تو بہت شدید گناہ گار ہوگی اور اپنے گھر خراب کرنے پر آخرت میں اس سے معاوضہ ہو سکتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں کھینچ یا جمائی آ جائے تو اس سے نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضور محمد ابو بکر قادری بکر سے عرض کر رہا ہوں. جی میرے 2 مختصراً سوال ہیں. جی مسجد کی نقابل استعمال صفیں اور مصلے جلا سکتے ہیں؟ اگر نہیں جلا سکتے تو پھر ان کو کہاں رکھا جائے، یعنی کوئی سیو ایسی جگہ ہو؟ دوسرا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ موبائل سے قرآنی آیات ڈیلیٹ کرنا قیامت کی نشانی ہے. یہ پوسٹیں اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، کیا شرعی حکم ہے؟ جی جی اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں.
ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی فیملی کے بزرگ ہیں جسے دادا جان تھے، ان کا انتقال ہونے لگا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے وعدہ لیا کہ تم اپنے بیٹے یعنی میرے پوتے کا نکاح میری بیٹی کے بیٹے سے کر دینا، یعنی بہن بھائیوں کا آپس میں ان کے بچوں کے نکاح کا انہوں نے وعدہ لیا کہ بھئی یہ وعدہ کرو تم اس سے نکاح کرو گے، وعدہ کر لیا گیا، حضرت کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ جو لڑکا ہے اس کی تنخواہ انتہائی کم ہے، اتنی کم ہے کہ اس کو کھانے پینے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں ہوتا بعض اوقات، تو کیا ہم ان کے وعدے کو نبھانے کے لیے اپنی بچی کا نکاح ایسے شخص سے کر دیں یا ہم یہ وعدہ نہ مانیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کی کنڈیشن سے قطع نظر اگر ہمارا کوئی بڑا وصیت کر کے جاتا ہے، اپنی جیسے ماں باپ ہیں اولاد کو کوئی وصیت کرتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو اس کو پورا کرنا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد وفات والدین کے ساتھ اولاد کے حسن سلوک کا ذکر فرمایا، اس میں ایک یہ بھی بات بھی بیان فرمائی کہ انہوں نے اگر وعدہ کیا ہو، وعدہ لیا ہو تو اس وعدے کو پورا کرنا، اگر کوئی قسم دی ہو تو قسم کو پورا کرنا۔ لیکن یہ بھی ہماری شریعت کہتی ہے کہ اگر اس وعدہ پورا کرنے میں کوئی شرعی قباحت ہو تو پھر اس وعدے کو اگر پورا نہ کیا جائے، اس وصیت کو پورا نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کوئی گناہ کی وصیت کر کے چلے جائیں کہ تمہیں یہ غلط کام کرنا ہے تو لازم بات اس کو نہیں مانا جائے گا۔ ایسے ہی کوئی دنیاوی لحاظ سے کچھ مطلب غیر مناسب ان کی وصیت ہو تو اس کا رد کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف جایا جا سکتا ہے۔ جیسے اب یہ صورتحال ہے کہ اگر بچی کا شوہر کچھ کماتا ہی نہ ہو تو گزارا کیسے ہوگا، اس پر ہم کلام کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں مری سے جی محبوب میرا نام ہے جی بولیے۔ سوال یہ کرنا تھا کہ جب مردے کو دفن کرتے ہیں کیا اس وقت قبر پہ اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ جو کویشچن تھا تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ اب دادا جان یہ وصیت کر کے گئے کہ میرے پوتے کا نکاح دوسری یعنی پوتی سے کر دیا جائے، تو اب وہ پوتا صاحب جو ہیں وہ کماتے نہیں ہیں صحیح، تو کیا ان سے شادی کرنا ضروری ہوگا وصیت پوری کرنے کے لیے؟ تو یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں نکاح کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت میں نکاح حرام ہوتا ہے، دوسرا مکروہ تحریمی، تیسرا سنت موقدہ، چوتھا واجب اور 5واں فرض۔ نکاح کرنا فرض اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب انسان جسمانی لحاظ سے بالکل فٹ ہے، پیسہ بھی اچھا کماتا ہے، کوئی قباحت نہیں، اور اگر نکاح نہ کرے تو زنا میں مبتلا ہو جانے کا یا غلط کام میں مبتلا ہو جانے کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر یہ جسمانی لحاظ سے فٹ ہے، نان نفقہ وغیرہ سب دے سکتا ہو، اور اگر نکاح نہ کرے تو زنا میں مبتلا ہونے کا یقین نہیں ہے لیکن شبہ ہے کہ شاید کچھ عرصے بعد ہو جاؤں گا، تو پھر نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر طبیعت نارمل ہے، جسمانی لحاظ سے فٹ ہے، نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں، تو پھر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو نکاح میری سنت سے ہے اور جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ اور بعض صورتوں میں جو نکاح حرام لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان یا تو حقوق زوجیت ادا نہ کر سکتا، اس کو یقین ہے کہ نہیں کر سکوں گا، یہ یقین ہے کہ نان نفقہ نہیں دے سکتا، اور نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: کھانا پینا، لباس اور رہائش۔ تو اگر کوئی لڑکا یہ سمجھتا ہے میں چیزیں بیوی کو پرووائڈ نہیں کر سکتا ہوں اور یقین ہے تو اس کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اگر یقین نہیں ہے، شبہ ہے کہ یار ہو سکتا ہے دے دوں، ہو سکتا ہے کوئی روزی نہ ملے، کہ جیسے ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں دے سکوں، تو پھر نکاح کرنا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ یہ تفصیل اس لیے اس کی کہ اب آپ غور کریں کہ وہ لڑکا اگر بیوی کو کھلانے پلانے پر قادر نہیں ہے، لباس صحیح نہیں دے سکتا، تنخواہ اتنی کم ہے، تو اس کو تو نکاح کرنا یا تو حرام ہے یا مکروہ تحریمی۔ اور وصیت یہ کی گئی ہے کہ لازم نکاح کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر اس نکاح کو کیا جائے تو ایک مکروہ تحریمی یا حرام کا ارتکاب لازم آئے گا، اور شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں اس وصیت کا رد کر دینا، اسے منع کر دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہیں اور ان کو کچھ واٹس ایپ وغیرہ پر یا دیگر ذرائع سے انٹرنیٹ پر کچھ گورنمنٹ کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، جیسے میسیج بھیجنا ٹیچرز کو، کوئی پیغام بھیجنا، دیگر کام کرنا، اور اس میں یہ اپنا کام بھی کرتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں
اس طرح کر سکتا ہوں کہ جو گورنمنٹ سے مجھے ایک پیکیج ملتا ہے اس میں آدھا میں خرچہ دے دوں اور آدھا میں گورنمنٹ سے لوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب آپ اپنی ذاتی چیز گورنمنٹ کے استعمال میں لے کر آتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے اجازت ہو کہ آپ ایسا کر لیں اور جتنا اس پہ خرچہ آتا ہے پھر وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کیونکہ لیگل وے میں ہو گیا۔ اگر انلیگل ہے کہ آپ اپنے پرسنل یا پرائیویٹ کسی ڈیوائس سے ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے، بلکہ گورنمنٹ کے ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں، کمپیوٹر ہے یا وہاں ڈیوائس رکھی ہے اور آپ اپنا کر کے اور پھر وہاں سے پیسے لینے کی کوشش کریں، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ آپ نے اس ڈیوائس کو گورنمنٹ کے لیے کتنا یوز کیا اور اپنے پرسنل ورک میں، اپنے ذاتی کاموں میں کتنا استعمال کیا، اور اس میں ہو سکتا ہے آپ وہاں سے زیادہ پیسہ لے لیں تو گناہ گار ہوں گے۔ جہاں مالی معاملات آتے ہیں وہاں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ آپ نے تھوڑا بھی زائد لیا تو اس کا پھر وبال آخرت میں ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں 2 مساجد ہیں اور دونوں میں جمعہ ہوتا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں، پہلے ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ بولیے۔ پہلا سوال یہ کہ عشاء اور عصر کی جو سنتیں غیر موقدہ ہے انہیں چھوڑ کر قضاء عمری کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر آج کی نماز قضا ہوئی ہو تو اسے قضا نمازوں کی تخفیف والے طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک شخص ہو جس نے اپنے دادا پردادا سے اور بزرگوں سے سنا ہو کہ وہ سید ہے لیکن اس کے پاس اس کا کوئی سند یا ثبوت نہ ہو تو اسے اپنے آپ کو سید ماننا جائز ہے، مانے کہ اسے زکوٰۃ وغیرہ لینا منع ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا، دیکھیں گاؤں کے اندر ویسے تو جمعہ قائم کرنا منع تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جمعہ قائم فرمایا اور تمام اطراف کے گاؤں والے وہیں پر آ کر ایک جگہ ایک سٹی میں جمعہ ادا کیا کرتے تھے، تو اور یہی سنت متوارثہ آگے رہی۔ تو فقہاء نے یہ لکھا کہ جمعہ قائم ہونے کی ایک شرط مصر بھی ہے، مصر مینس شہر ہے جس میں بازار ہیں، کوچے ہیں، عدالتیں ہوں، ہسپتال وغیرہ ہو، اسکولز ہوں، وہاں پر ہو سکتا ہے، تو گاؤں میں نہیں ہوگا کیونکہ سنت متوارثہ چل رہی تھی۔ لیکن جب گاؤں میں جمعہ قائم ہونا شروع ہو گیا اور بکثرت ہوا اور لوگوں میں سستی آئی کہ وہ شہر تک نہیں جاتے تھے، اور اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھیں ہوگا نہیں تو وہ جمعہ ہی چھوڑ دیں گے، تو پھر فقہاء نے اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ جمعہ گاؤں میں قائم کر سکتے ہیں، لہٰذا اب جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو آپ نے 2 مساجد کا کہا، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف مکاتب فکر کی مساجد ہوں، ایک لوگوں نے اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق وہ اس کو نماز ادا کرتے ہیں، دوسرے اپنی مسجد میں ادا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو مسجد کی کثرت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں اور مسجد میں گنجائش بھی بہت ہے، ایسی صورت میں دو جو پہلی مسجد ہے وہ تو ٹھیک، دوسری مسجد قائم کرنا یاد رکھیں کہ یہ ناجائز ہوتا ہے، کیونکہ دوسری مسجد جب آپ قائم کریں گے تو پہلی مسجد کی جماعت میں قلت واقع ہوگی، اور جب ضرورت بھی نہ ہو، یہاں بڑی جماعت ہو سکتی ہو اور دوسری مسجد قائم کر کے پہلی کی تقلیل جماعت کے آپ سبب بنیں گے، تو اس کو فقہاء نے سخت مکروہ لکھا ہے۔ ایسی صورت میں تو ہونے چاہیے کہ دونوں کمیٹیاں باہم رضامندی سے ایک جمعہ قائم کریں۔ یوں کر سکتے ہیں، ایک دفعہ اس مسجد میں جمعہ قائم کریں اور دوسری دفعہ دوسری مسجد میں جمعہ قائم کریں، اور سب لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں تاکہ ایک بڑی جماعت نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو اس طرح بڑی جماعت محبوب ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ چلیں پہلے میں کال لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ کپڑا ناپاک ہو، جی کپڑا ناپاک ہو تو اس کو 3 دفعہ نچوڑ لیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں نے اسپنر کر دیا، پھر وہ کپڑا بالکل سوکھ گیا، کیا وہ پاک ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پوچھنا تھا کہ مچھلی ہفتے والے دن کھانی جائز ہے یا نہیں؟ اچھا، اور میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، پہلے ابھی والے سوالات چلے لے لیتے ہیں۔ یہ بہن نے کویسچن کیا کہ نماز کے دوران اگر چھینک یا جماہی آ جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چھینکنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھینک آ جائے، لیکن اس میں وہ جو دہاڑنا ہوتا ہے نا ایک زوردار، مسجد میں بعض اوقات یہ خصوصاً معذرت کے ساتھ یہ پرانے جو بزرگ ہوتے ہیں اتنی زور سے چھینکتے ہیں کہ امام قرات بھول جاتا ہے بعض اوقات، اور مسجد کے کونے تک دہاڑ کی آواز جاتی ہے۔ اتنی بلند آواز سے چھینکے لینا منع ہوتا ہے، جتنا اس کو پست کر سکیں کریں،
لیکن چنانچہ نماز میں چھینک آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پست آواز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جماہی آ جائے تو آنا تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے منہ پورا پھاڑنا اور ہا ہا کی آوازیں نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اسے حتی الامکان دبانے کا حکم ہے، کیونکہ جماہی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب انسان جماہی میں حدیث میں ہے کہ جب منہ کھولتا ہے اور ہا ہا کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، تو یہ چونکہ کسل اور سستی کی علامت ہے، اس لیے اس کو دبانا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے۔ جیسے بعض فقہا نے یہ لکھا ہے اس کا ٹوٹکا کہ اگر جماہی آنے لگے تو فوراً دل میں سوچے کہ انبیاء علیہ السلام کو جماہی نہیں آتی تھی تو فوراً ایک دم ختم ہو جائے گی، تو یوں کر سکتے ہیں لیکن روکنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے پرانے مصلے اور صفیں جلا دینا جو ناقابل استعمال ہو چکے ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسا مناسب نہیں ہے، ان کو دوسرے کام میں لے لیں، جیسے صفیں ہیں ان سے پوچھے وغیرہ کا کام لیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ بالکل پھٹ چکے ہیں، جیسے سوراخ وراخ ہو جاتے ہیں اور بچھانے کے قابل نہیں، کسی اور مسجد میں دینے کے قابل نہیں ہیں، تو ان سے دیگر کام لیں۔ جلانے کا مطلب تو ختم کرنا، اسی طریقے سے مصلوں سے آپ دوسرا کام لے سکتے ہیں، کوئی اور دوسرا ورک لے لیں، لیکن نہیں۔ ہاں اگر بالکل پرانے کپڑے کی طرح ہو گئے ہیں اور مطلب ان سے وہ پوچھے تک کے قابل نہیں رہی ہے مصطفے وغیرہ، تو پھر اس کو آپ جلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح کی پوسٹ آتی ہے کہ اگر کوئی قرآنی آیت آپ کے موبائل میں ہے تو اس کو ہرگز ڈیلیٹ نہ کریں کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مطلب موبائل تھا ہی نہیں، اور اگر کوئی یوں مفہوم لے کہ جی حدیث میں کہیں آیا ہے کہ آخر زمانے میں قرآن مٹا دیا جائے گا اور آپ ایسا کر رہے ہیں یہ بھی مٹانا ہوا تو لہٰذا یہ منع ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ آخری زمانے میں قرآن اٹھا لیا جائے گا، یہ ضرور ہے کہ جب سارے کافر ہوں گے تو بے حرمتی سے بچنے کے لیے قرآن غائب ہو جائے گا اور کسی کے پاس نہیں رہے گا، اور قیامت کافروں پر قائم ہوگی، مسلمانوں پر قائم نہیں ہوگی۔ لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی آیت لکھی ہے اس کو ڈیلیٹ کریں تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور چونکہ اکثر قرب قیامت کی نشانیاں ناجائز امور پر مشتمل ہیں، یعنی ناجائز امور کی نشاندہی کی گئی ہے تو یہ گناہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ٹیچر ہیں، ہم لوگ کتنی مرتبہ آیات لکھتے ہیں اور اس کو مٹاتے ہیں، کہ ہم مصنف بھی ہیں، میں نے کتنی کتابیں لکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں بھئی آیت یہاں نہیں آنی تھی، اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ ہاں اگر حدیث میں ہوتا، کہیں واضح طور پہ اس طرح موجود ہوتا تو پھر سارے کر بھی رہے ہوتے تو منع کیا جاتا، لیکن ایسا چونکہ نہیں ہے تو پھر مطلب اپنی عقل سے سوچ سے کچھ ایسا نتیجہ مرتب کر کے اور اس کو لوگوں میں عام کر کے تشویش میں مبتلا کر دینا شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں، اب اس پہ پیچھے ایک بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اس طرح کی پوسٹ ڈال کر اپنے مقاصد حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارے نادان مسلمان بھائی بہن جنہوں نے کبھی قرآن کو غور سے نہیں پڑھا ہوتا ترجمہ تفسیر کے ساتھ، کسی حدیث کو شرح کے ساتھ نہیں پڑھا، انہوں نے اپنے دین کو کبھی کسی مستند عالم سے سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، دیکھ کر سن کر دین کو سیکھا ہے، وہ لوگ قرآن کی آیات سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوں گے، حدیثوں میں بیان کردہ عذابات سے ان کے دل نہیں لرزیں گے، اس طرح کی پوسٹ سے کانپ جائیں گے ایک دم اور فوراً پوچھیں گے ہم تو گھبرا گئے، ہم نے تو یوں ہوا وہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں بڑی کمزوریاں ہیں، ایسی چیزوں کی پرواہ نہ کیا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یہ طریقہ بالکل رائج نہیں تھا، یہ بعد میں طریقہ رائج ہوا کہ قبر کے پاس اذان دینا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو بدعت کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، اور یہ کون سی بدعت کہلائے گی، بدعت سیئہ یا بدعت حسنہ؟ تو اچھی طرح ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے بعد جو بھی دین یا دنیا میں نیا کام ایجاد ہوا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب اگر وہ قرآن و حدیث کے حکم کے خلاف ہے تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، بری بدعت۔ اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلو بدعت ضلالہ، اور ایک روایت میں کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کوئی بھی نیا کام آپ ایجاد کرتے ہیں سب سے پہلے اسے قرآن و حدیث پر پیش کرنا واجب ہے، یہ ان کے خلاف تو نہیں ہے، اگر ہے تو یہ بدعت سیئہ ہے، اس سے بچنا لازم ہوتا ہے، اس کو چھوڑنا فرض ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہیں ایسی چیزیں ایجاد کرنا جو دین کی تقویت کا سبب بنتی ہیں، نبی کریم کے دور کے بعد نئی ایجاد ہوئیں،
لیکن دین کو تقویت دیتی ہیں، دین کو فائدہ دیتی ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتی، انہیں کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم فرمائی تو یہی فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اور اسی طریقے سے تمام مکاتب فکر اس بدعت حسنہ کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں مدارس قائم ہونا، پختہ مدارس، ان کا سلیبس مقرر کیا جانا، پہلے سال میں کون سی کتابیں، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، پھر ان کے امتحانات کے اسکیجول، اس کے بعد پھر آخری سال کے اندر ختم بخاری کی تقریب رکھنا، پھر امام وغیرہ باندھنا جس کو دستار بندی کہتے ہیں، باقاعدہ سرٹیفکیٹس جاری کرنا، پختہ مسجدیں بنانا، ان پر گنبد و مینار کا تعمیر کرنا، اسی طریقے سے جلسے جلوس قائم کرنا، ہماری مساجد کے اندر قالینیں بچھانا، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، یہ اور قرآن پہ اعراب لگانا، زبر زیر پیش، وقف کی علامات مقرر کرنا، اسی طرح مسجدوں میں جماعت کے اوقات مقرر کرنا، فجر کی جماعت اتنے بجے ہوگی، ظہر کی اتنے بجے، عصر کی اتنے بجے، مغرب، عشاء، جمعہ اتنے بجے، عیدین اتنے بجے، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، جمعے کی نماز 2:30 بجے ہوگی، عید کی نماز صبح 7:30 بجے ہوگی۔ اللہ کے نبی تو نہیں فرمایا تھا، یہ اس دور میں تو تھا ہی نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایجاد بہتر ہوتی ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو نہ دین کو فائدہ دیتی ہیں نہ قرآن و حدیث کے خلاف، انہیں بدعت مباحہ کہتے ہیں، جیسے گلاس میں پانی پینا، کپ میں پانی پینا، کرسی پہ بیٹھ کے بیان کرنا، چمچے کانٹے سے کھانا، یہ بدعت مباحہ ہیں۔ اب بس یہ میں نے ایک مختصر سے خاکہ قائم کیا، اب دیکھ لیں کہ اگر قبر کے پاس اذان دے رہا ہے کوئی شخص کھڑے ہو کر، تو کیا یہ بدعت سیئہ میں آئے گا یا بدعت حسنہ میں آئے گا؟ تو یہ بدعت حسنہ میں آتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے ایک شخص کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جائے تو جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی قبر کے پاس اذان دے گا تو مردے کو سکون ملتا ہے، شیطانی مداخلت منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں نہیں ہوگی، شیطان دور بھاگے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کچھ اداس دیکھا تو فرمایا کہ کان میں اذان دے، اذان غم کو دور کر دیتی ہے، مردہ چونکہ غمگین ہوتا ہے، آپ اذان دیں گے اس کا غم دور ہوگا۔ ایسی حدیث میں ہے کہ جب آگ لگ جائے اذان دو تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کی قبر میں کوئی عذاب کے معاملات ہوں گے، اذان کی برکت سے اس کو سکون مل سکتا ہے۔ لہذا چونکہ مقاصد اچھے ہیں، اب یہ کہنا کہ چونکہ نبی کریم نے ایسا نہیں کیا ہم بھی نہیں کر سکتے، یہ قاعدہ ضابطہ نہیں ہے۔ سرکار نے کبھی پین سے نہیں لکھا لیکن میں پین سے دین لکھ رہا ہوں۔ سرکار نے کبھی مائک پہ بیان نہیں کیا لیکن میں مائک پر بیان کر رہا ہوں۔ سرکار نے پکی مساجد نہیں بنائی لیکن ہم بنا رہے ہیں۔ سرکار نے کبھی جماعت کے باقاعدہ وقت کے لحاظ سے اوقات مقرر نہیں کیے، ہم کر رہے ہیں۔ سرکار نے مدارس قائم نہیں کیے، سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیے، ہم کر رہے ہیں۔ تو کیا سب غلط ہے؟ اس لیے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرو، اس پر سختی نہیں کر سکتے۔ تم اذان کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اور کوئی دے رہا ہے تو اس کو منع نہ کریں، وہ اچھی نیت کے ساتھ دے رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے یہ کہنا تم کیوں دے رہے ہو یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ ہر طرح کے جو لوگ ہیں مختلف سوچیں رکھتے ہیں، فکریں رکھتے ہیں، میری گزارش ہے کہ ہر امر میں جھگڑا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اگر کر رہا ہے، شریعت نے اس کو گنجائش دی ہے تو خدا را کرنے دیں، اور اگر کوئی نہیں کر رہا، شریعت نے نہ کرنے پر اس کو گنجائش دی ہے تو خدا را اس کی گردن نہ پکڑیں، وہ نہیں کر رہا اس کو نہ کرنے دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو قبر پہ اذان دے صحیح نیت کے ساتھ، تو اگرچہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بدعت کہلائے گی لیکن بدعت حسنہ ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے مردے کو فائدہ پہنچے گا، کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ عشاء اور عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ چھوڑ دیں اور ان کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ تو بالکل صحیح ہے، آپ کر سکتے ہیں، بلکہ اجازت دی گئی ہے، بلکہ جتنے بھی نوافل ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، ان کی جگہ قضا نماز ادا کر لیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہماری آج کی کوئی نماز قضا ہو گئی تو ہم اسے مختصر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قضا کا مختصر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تکبیر لگائیں اور ثنا چھوڑ دیں، اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ دیں، ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں، سورت پڑھیں، رکوع میں جائیں، ایک دفعہ تسبیح پڑھیں، کھڑے ہو جائیں، پھر سجود میں ایک بار تسبیح پڑھیں، آخر میں تشہد کے بعد صرف اللہم صلی علی محمد کہہ کر سلام پھیر دیں، اور جب آپ وتر کی قضا ادا کر رہے ہوں تو اسی طرح تخفیف کر لیں، اور باقی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ صرف اس طرح کہہ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔
اور فرض کی تیسری اور چوتھی میں 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی الحمد نہ پڑھیں، سبحان اللہ کہہ کر رکوع کر لیں۔ یہ ہے تخفیف۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک دن آج کی نماز قضا ہوئی اسی تخفیف کے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں تخفیف کا طریقہ وہاں ذکر کیا جاتا ہے یا اس کی اجازت دی جاتی ہے جب نمازیں کثیر ہوں اور نفس ان کی ادائیگی میں سستی محسوس کر رہا ہو، تو نفس کو راضی کرنے کے لیے یوں کہیں کہ دیکھو کتنا آسان سا طریقہ، تم آرام سے جلدی سے کر لو، تو نفس راضی ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہی نماز آپ کی قضا ہے اسے مکمل طریقے سے ادا کریں، اس میں تخفیف نہ کریں۔ ایک تو قضا کرنا یہ اتنا برا، اور اس میں بھی ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ ہمیں مل جائے، زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ندامت کے ساتھ اگر نماز قضا ہو جائے نا، بعض بھائی بہن بڑے آرام سے کہتے ہیں صاحب فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، کیسے ادا کریں؟ اچھا ہو سکتا ہے وہ نادم بھی ہوں، شرمندہ ہوں، خالی سوال سے تو میں اندازہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک گمان سا پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ پرواہ نہیں ہے، نماز قضا ہوئی ہے نا کوئی بات نہیں، اسی شخص کا 5000 کا نوٹ گم جائے، آپ اس کی حالت دیکھیے پھر، اور ایک نماز قضا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس یہ نماز قضا ہو گئی بتا دیں۔ ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے، اتنا بڑا انعام ہم سے چھٹ گیا، اس کا آخرت میں جب آپ کو بدلہ ملے گا تب ہم سر کے بال نوچیں گے یہ کیا تھا۔ نماز معمولی چیز نہیں ہے، تو ہونا تو چاہیے کہ قضا کو پورے مکمل اہتمام سے ادا کریں، بلکہ 2 رکعت نفل ادا کریں صلاۃ التوبہ کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں اور کفارہ ادا کر رہا ہوں اپنی کوتاہی کا، لیکن یہاں پہ ہم اور تخفیف تلاش کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ایک آدھ نماز ہو تو پھر اس میں کوئی تخفیف نہ کریں، اچھے انداز سے ادا کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یوں پتہ چلا میرے آباء و اجداد سید ہیں، لیکن خود اس کے پاس اپنے سید ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہو، تو کیا یہ سید اپنے آپ کو مان سکتا ہے؟ تو بالکل مان سکتا ہے۔ دیکھیں اسی طریقے سے سن کر چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اپنے پاس سے بنائے نہیں، لیکن اگر اس کو پتہ چلا کہ بھی ماں باپ میرے والد صاحب دادا سید ہیں تو وہ اپنے آپ کو سید مانے گا۔ اب یہ اس سے ثبوت مانگنا بالکل غلط ہے، پھر تو ہر ایک اپنا ثبوت فراہم کرے نا، ہر کمیونٹی اپنا ثبوت فراہم کرے۔ یہ نہیں ہوتا ہر ایک کا جو شجرہ ہے وہ کوئی محفوظ کوئی ہوتا ہے ہر ایک کا، تو لہٰذا اس کو اگر آباء و اجداد اس کے سید ہیں، گھر والے کہتے ہیں آپ سید ہیں، تو اس کو سید ماننا ہوگا، اور جب سید مانے گا تو وہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں لے سکتا ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کا کپڑا ناپاک ہوا، انہوں نے 3 دفعہ اس کو نچوڑ لیا اور پھر اسپنر میں ڈال دیا، تو کیا وہ پاک ہو گیا؟ دیکھیں بہن صرف 3 دفعہ نچوڑنا نہیں ہے، 3 دفعہ دھونا، 3 دفعہ نچوڑنا۔ اگر ایسے ہی آپ نے کیا کہ مثلا پہلے ناپاک کپڑے کو دھویا، پھر پوری طاقت سے نچوڑا، پھر دوبارہ دھویا، پھر پوری طاقت سے نچوڑا، پھر دھویا، پھر پوری طاقت سے نچوڑا، 3 دفعہ دھونا، 3 دفعہ نچوڑنا پایا گیا، اور طاقت سے نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مزید کوئی قطرہ نہ نکلے، یہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اب آپ اسپنر میں ڈالیں نہ ڈالیں یہ پاک ہے، مزید خشک کرنے کے لیے ڈال دیں تو پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یوں ایک دفعہ دھویا اور 3 دفعہ آپ نے نچوڑ دیا، بس یہ دھویا 1 دفعہ ہے، نچوڑا 3 دفعہ، اس سے پاک نہیں ہوگا۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اسپنر 1 دفعہ نچوڑا، اسپنر میں ڈال دیں، دوبارہ اسپن کر لیں، 3 دفعہ کی تعداد کر لیں، پھر یہ پاسبل ہے، ہو جائے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن مچھلی کھانا شرعاً جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا کہ جن کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا منع تھا، کھانا منع نہیں ہے۔ یہود کے ہاں ہفتے کا دن تعظیم کا دن ہے، کرسچنز حضرات کے ہاں اتوار کا دن، اور ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے۔ تو ان کے ہاں ہفتے کے دن کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وہ شکار نہ کریں، اور انہوں نے شکار کیا، نافرمانی کی، تو وہ اس دن ان کو شکار کرنا منع تھا۔ کوئی مچھلی کھانا شریعت میں منع نہیں ہے، آپ کسی بھی دن کھا سکتے ہیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ انہیں جنابت کا غسل کرنا تھا کہ اچانک پیریڈز اسٹارٹ ہو گئے، تو کیا اب یہ غسل کریں یا نہ کریں؟ تو دیکھیں اب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب اگر وہ جنابت کا غسل کرتی بھی ہیں تو ان کی جو حکمی ناپاکی ہے یا نجاست ہے وہ نہیں اترے گی، کیونکہ وہ نہ حیض کی وجہ سے قائم ہے، یہ مدت کے تمام ہونے کے بعد اترے گی، پھر اس کے بعد ہی دونوں کا ایک ساتھ غسل کریں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا سالی کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے؟ یعنی خالہ نکاح میں ہے اور اب بھانجی سے نکاح کرنا، تو یہ شرعاً نہیں ہو سکتا، ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر بیوی کا انتقال ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دی، یعنی خالہ چلی گئیں، اب اس کی بھانجی سے نکاح بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بچے کی تنخواہ 20,000 ہے، باقی تندرست ہے، لیکن اور جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے، الگ رہائش نہیں دے سکتا، تو کیا ایسا شخص نکاح کر سکتا ہے؟ تو بھی میں نے کچھ تفصیل بیان کی تھی اس کی روشنی میں۔ اگر یہ مطلب ایک بیوی کو الگ کمرہ کم از کم دے دے، اور اتنی تنخواہ ہے کہ کھانا پینا 20,000 میں ایک چھوٹی مختصر فیملی سے ہی گزارا کر سکتی ہے، آج کل کے دور میں مشکل ہے لیکن کر سکتی ہے، تو بالکل یہ نکاح کر سکے گا، ورنہ منع ہوگا۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کہ خدارہ کا مطلب کیا ہے؟
دیکھیے خدارہ کا مطلب ہوتا ہے خدا کے لیے، ہم کہتے ہیں خدارہ یہ کام کر دو، خدارہ ایسا نہ کرو، تو خدا کے واسطے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ چمڑے کی بیلٹ میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ان کو یہ گمان ہوا کہ کھال جانور کی کھال کی ہوتی ہے، نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو ہو جاتی ہے بالکل۔ اب اپنے میزبان کو ہمارے کیو ٹی وی کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو آفت اور بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔